Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Dr. Jamshed and I am here to deliver your next lecture. مجھے امید ہے کہ پریویس لیکچرز کو آپ نے اچھی طرح سے گو تھرو کیا ہوگا، اس کے اندر آپ گئے ہوں گے، لیکن یہ لیکچر بھی آج کا کافی امپورٹنٹ اور کافی انٹرسٹنگ ہے، جو آپ کو بیسیکلی آپ کے بارے میں بات کرے گا کہ آپ کے اندر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اٹھا بھی سکتی ہے اور بٹھا بھی سکتی ہے. تو پچھلے لیکچرز کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تاکہ کنیکٹیوٹی میں سہولت رہے. اس کنیکٹیوٹی کی مدد سے ہم پھر آگے جو آگے کے مدارج ہیں اس کو طے کریں. بیسیکلی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ بیسک کانسیپٹس ہیں جو موٹیویشن کے ہیں، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں اور وہ کون سے کانسیپٹس ہیں جو موٹیویشن کو بناتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو دی پریویس لیکچر وچ واز ویلیوز، ایٹیٹیوڈز اینڈ جاب سیٹسفیکشن. تو وی ڈسکس دا ویلیوز اینڈ کنٹراسٹ ٹرمینل اینڈ انسٹرومینٹل ویلیوز. آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمینل ویلیوز آپ کے گولز ہیں جو آپ سیٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور انسٹرومینٹل ویلیوز ٹو اچیومنٹ آف دیٹ گولز، جس میں آپ کی سکلز ہیں، آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کی موٹیویشن ہے، آپ کی لگن ہے، آپ کا جذبہ ہے، آپ کا آگے بڑھنے کا رجحان ہے، یہ سارا. اس کے بعد لسٹ دا ڈومیننٹ ویلیوز ان ٹوڈیز ورک فورس. پھر ہم نے اس چیز کا جائزہ لیا کہ وہ کون سی ڈومیننٹ ویلیوز ہیں جو آج کی ورک فورس کے لیے ضروری ہیں. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ 5 ویلیوز آف ڈائمینشن آف نیشنل کلچرز کی وہ کون سی 5 ڈائمینشنز تھیں جس کی وجہ سے کلچرز جو آتے ہیں. پھر ہم نے کنٹراسٹ 3 کمپوننٹس آف ایٹیٹیوڈ کا کیا تھا کہ وہ کون سے ایٹیٹیوڈز ہیں، اس کی کون سی 3 قسمیں ہیں جو آگے چل کے ایٹیٹیوڈز کی طرف جاتی ہے، جس میں ہم نے کمپوننٹ کا فیلنگز کا تھا، آپ کی تھاٹس کا تھا، اور آپ کے باقی معاملات جو تھے وہ کون سی چیزیں جو ہیں اس کو دیکھتی ہیں. 3 کمپوننٹس کے بعد ہم نے سمرائزڈ کیے تھے ریلیشن شپ بٹوین ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئرس کو، کہ آپس میں بیہیویئر کا اور ایٹیٹیوڈ کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ آپ کے بیہیویئرس کو بناتے ہیں. آپ پازیٹیو یا نیگیٹو چیزیں اٹھاتے ہیں اپنے لیے، پھر جب اس کو آپ رسپانس کرتے ہیں تو وہ آپ کے بیہیویئرس جو ہیں اس طرح ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور آپ اچھے یا برے لفظوں میں جانے یا پہچانے جاتے ہیں. اس کے بعد جو رول پلے کرتا ہے کنسسٹنسی، جو رول پلے کرتی ہے ایٹیٹیوڈز میں، اگر آپ ایک اپنا رویہ کنسسٹنٹ اپنا لیتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے اوپر کیسے پازیٹیو یا نیگیٹو اثرات مرتب کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس چیز کو بھی آپ نے جو ہے وہ ضرور گو تھرو کیا ہوگا. نوٹس آپ کے پاس ہیں، مزید آپ لٹریچر کو ریویو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے 4 امپلائیز رسپانسز ٹو ڈسسیٹسفیکشن. آپ کو پتا تھا، بتایا گیا تھا کہ جو 4 رسپانسز ہیں جو کہ ڈسسیٹسفائیڈ کرتے ہیں، جس میں نمبر 1 ایگزٹ ہے، اس کے بعد وائس، اس کے بعد ہم وائس کے بعد ہم اوائڈنس کی طرف جاتے ہیں. یعنی ایگزٹ، یا تو چھوڑ دو اس کو، اس آرگنائزیشن کو چھوڑ دو، اس میں ہم نے کام ہی نہیں کرنا ہے، کیوں اس میں ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو آپ اس ایگزٹ کرنے کا سوچتے ہیں. اس کے بعد آپ وائس کا کانسیپٹ ہے، اس وائس کے کانسیپٹ کے تحت آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پازیٹیولی اپنی کنٹریبیوشن کروں گا، اپنی آواز کو بلند کروں گا، اور جو نیگیٹیوز ہیں اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک کروں گا، پازیٹیو میں کنورٹ کروں گا، جس سے آرگنائزیشن پھلے پھولے گی. اس کے بعد لائلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ میں ہمیشہ لائل رہوں گا، میں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی حالات کے اندر ہو میں کام کروں گا، اور میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں باہر نکلوں یا جاؤں، یا میری اس سے قربت ہے یا مجھے اس سے ایک انس ہے. اس کے بعد اوائڈنس ہے، یہ وہ سچویشن ہے جاب سیٹسفیکشن ڈس سیٹسفیکشن کا، کہ جو
میں اس میں کسی صورت میں بھی جو بھی ہو رہا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر برا یا میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی مجھے دکھ ہے اس کا کہ یہ کیوں نیچے جا رہی ہے. تو دو کانسیپٹ اس میں سے ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈسٹرکٹیو ہیں, دو کانسیپٹ جو ہیں وہ کنسٹرکٹیو ہیں. اس میں وائس اور آپ لائلٹی کا کانسیپٹ لے لیں تو یہ کنسٹرکٹیو ہے, گو کہ جاب سیٹسفیکشن ڈس سیٹسفیکشن ہے, لیکن یہ دو کانسیپٹ اس کو چینج کر سکتے ہیں. جبکہ دو ڈسٹرکٹیو ہیں جس میں آپ کا ایگزٹ اور اوائڈنس. اس کے بعد ہم نے ایٹیٹیوڈس کو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ دی پری ڈسپوزن اور اے ٹینڈنسی ٹو ریسپونڈ پازیٹیولی اور نیگیٹیولی ٹوورڈز سرٹن آئیڈیاز, آبجیکٹ, پرسن اور سچویشن. اف یو set your opinion towards something, then you respond through your attitudes. Types اور آرگنائزیشنل کمٹمنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ افیکٹو ہے اور کنٹینیوئنس ہے اور نارمیٹو ہیں. دا تھیوری آف کوگنیٹو ڈسوننس ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جس کے مطابق آپ کے پاس نیگیٹو کوگنیٹو ڈسوننس آتی ہے اور آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن اس کام کرنے کی ہے. اس کے بعد سیلف پرسیپشن تھیوری کو ہم نے دیکھا اور امپلائی ڈس سیٹسفیکشن کو ہم نے گو تھرو کیا تھا کہ یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں یہ آپس میں کس طرح کو ریلیٹ کرتے ہیں اور ہماری جابس کو ویلیویبل اور ہمارے ایٹیٹیوڈس کو ویلیویبل اور ہماری جاب ڈس سیٹسفیکشن کو جو ہے وہ لے کے آگے چلتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ جو ٹاپکس ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا, آپ پریکٹس کے اندر لے کے آئیں گے, اپنے رویوں کو مثبت اور پازیٹیو کریں گے. اپنے ان پازیٹیو رویوں کی وجہ سے آپ اپنی فرم اور آرگنائزیشن کو ان تمام بری چیزوں سے نکالنے میں معاونت کریں گے, مدد کریں گے. اور اگر ان کیس آپ کی فرم کسی پرابلم میں ہے تو ان اصولوں کی مدد سے آپ نے اس کو ان پرابلم سے نکالنا ہے. تو بیسیکلی یہ آپ کے ایٹیٹیوڈز اور آپ کے بیہیویئرس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ نے جو ویلیوز اپنی لائف کے اوپر ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں ان ویلیوز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ویلیوز کون سی ہیں. کیا جو ہے آپ نے اپنی ٹرمینل ویلیوز ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں اور کون سی وہ انسٹرومنٹل ویلیوز آپ نے اپنے لیے ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, مجھے امید ہے آپ سیریسلی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ جب تک آپ کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا, جب تک آپ اس کی روح کے اندر نہیں جائیں گے, اس وقت تک آپ کو اور ایک آرڈنری اسٹوڈنٹس بن کے نہیں رہنا. کیونکہ ہم آگے جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا تقاضا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی چیز کو انجیکٹ کر دیا جائے which really help you in your future. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, مجھے امید ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ آپ نے اپنے انٹرسٹ کو قائم و دائم رکھنا ہے, کیونکہ آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہ انویسٹمنٹ آپ نے اپنے گولز کی اچیومنٹ کے لیے کی ہوئی ہے, آپ نے اپنے وقت کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ نے اپنے پیسوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس ایک ریئل ٹرمینل گول ہے, ٹرمینل ویلیو ہے. اس ٹرمینل ویلیو کی اچیومنٹ کے لیے آپ جو یہ کورسز پڑھ رہے ہیں اور چاہے کسی بھی لیول کے اوپر پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو تمام لوگ دنیا بھر کے جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ انہی رول اور انہی قوانین کے تحت اپنا جو ہے وہ پروگرس کرتے ہیں. تو آپ تیار رہیے, آگے ہم موٹیویشن پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے ایک زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے معاونت کا باعث بنے گا اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ رکھے گا. After studying this chapter, you should be able to outline the motivation process, describe Maslow need hierarchy, contrast theory X and theory Y, differentiate motivators from hygiene factors, list the characteristics that high achievers prefer in a job, summarize the type of goals that increase performance, explain the job characteristics model, state the impact of under-rewarding employees, clarify key relationship in expectancy theory, explain how the
contemporary theories of motivation complements each other. Dear students, defining motivation. Motivation आपने बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, आप देख सकते हैं, आप इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, लेकिन आज जिस एंगल से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोटिवेशन को, हो सकता है ये आपके लिए नया हो, इसके कुछ ऐसे बारीक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर हमें बहुत तवज्जो की ज़रूरत है. उम्मीद करता हूँ कि आप इस तवज्जो को भरपूर तरीके से हमारे साथ शेयर करेंगे. तो व्हाट इज़ मोटिवेशन? Do you have motivated? Do you have a different type of motivations? How many types of motivations? How you believe in that particular term of motivation? Do you have any concept of motivation? In which type of motivation you have? What motivates you to take admission in MPA? So these are the questions which we usually ask from ourselves and ask to other persons. And we are very much familiar to that particular type of questions. Now, motivation, what is motivation? The process that account for an individual's intensity, direction and persistent of effort towards attaining a goal. تو یہ ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو آپ کو ہمیشہ جگا کے رکھتی ہے. یہ ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو ہمیشہ آپ کو جو ہے کام کرنے کی طرف اکساتی ہے. یہ ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی جب تک کہ گول کو حاصل نہ کر لیا جائے, اور وہ ہر وقت آپ کے ذہن کے اوپر ایک طرح سے تھوڑے مارتی رہتی ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور آپ اس کے وجہ سے مجبور ہو کر وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس کا نام ہے. دس از اے پروسیس ٹو فورس یو ٹو گیو maximum intensity, direction and persistence of effort. ایک دن نہیں کرنا, 2 دن نہیں کرنا, persistence, continuous, it's the name of continuous effort, جب تک ہم اپنے گولز کو اچیو نہ کر لیں. تو بیسیکلی موٹیویشن give you a force, give you a push, give you a strength, give you a direction, give you a intensity, give you a right thinking towards achieving the goal. تو یہ ایک بہت پیاری سی چیز ہے جس کو سمجھنا ہے آپ نے, اور اس کی رسپیکٹ کرنی ہے, اور آپ نے پازیٹیو کی طرف موٹیویٹ ہونا ہے, نیگیٹو کی طرف موٹیویٹ نہیں ہونا. کی ایلیمنٹس, انٹینسٹی, ہاؤ ہارڈ اے پرسن دے ٹرائز. انٹینسٹی, کتنی شدت کے ساتھ آپ اپنے کام کی طرف جاتے ہیں, کتنی شدت کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے ہیں, کتنی شدت کے ساتھ انٹرسٹ لیتے ہیں, کتنی شدت کے ساتھ آپ اپنے ٹارگٹس کی طرف جاتے ہیں, کتنی شدت کے ساتھ آپ فوکس ہوتے ہیں, کتنی شدت کے ساتھ تو انٹینسٹی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹوورڈز دا سکسیس. انٹینسٹی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹوورڈز اچیومنٹ آف دا گول. how much intensity you have to do the right things. تو موٹیویٹ میں سب سے پہلے جو کی ایلیمنٹ اور ٹرم ہوگی آپ کی انٹینسٹی ہوگی, اس کے بعد ڈائریکشن ہوگی کہ جو انٹینسٹی آپ نے اس کے اوپر, اس کی صحیح سمت کے اوپر آپ نے انٹینسٹی اپنی دے رہے ہیں, رانگ سمت کے اوپر نہیں. آپ نے رائٹ اور رانگ کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی انٹینسٹی اگر پازیٹیوٹی کی طرف ہوگی, آپ کی پازیٹیو جو اچیومنٹ آف یور گولز کی طرف ہوگی, تو پھر آپ کو اس سے کافی سہولت رہے گی. اور پرسسٹنس اور ڈائریکشن کا جو ہم کہیں ٹوورڈز بینیفیشل گول, اور یہ خاص طور پہ آپ ذہن میں رکھیں ٹوورڈز بینیفیشل گول. ایسے نہیں کہ کوئی بھی بات ہو ہم نے انٹینسٹی پہ لے جانی ہے اور اس کی ڈائریکشن کہیں بھی ہو وہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے گی. موٹیویشن جو ہے ایکچولی ٹوورڈز دا رائٹ تھنگ, ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن, ٹوورڈز دا اچیومنٹ آف دی پازیٹیو رائٹ گولز. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد پرسسٹنس, ہاؤ لانگ اے پرسن ٹرائز, کتنے لمبے عرصے تک. آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ انٹینسٹی ہے, فریکوینسی ہے اور ڈیوریشن ہے. ڈیوریشن کو آپ پرسسٹنس لے لیں. اوکے, اگر آپ نے کوئی چیز ٹھان لی ہے کرنے کی, ظاہر ہے آپ نے کوئی گول مقرر کر لیا ہے,
تو پھر گول کی اچیومنٹ میں 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ آپ کی گول اچیومنٹ کے لیے کتنی شدت کے ساتھ آپ اپنی تیاری اور کتنی شدت کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہیں. اگر آپ نے شدت کے ساتھ پیش قدمی نہ کی تو پھر آپ کی موٹیویشن کا لیول وہ نہیں ہے اور نہ ہی موٹیویشن آپ کو کوئی فائدہ دے گی. اور اس کے بعد اگر آپ نے اپنی صحیح سمت مقرر کر لی اور صحیح سمت کی طرف صحیح طاقت کو آپ نے لگا دیا، اس صحیح طاقت کو کنورٹ کیا ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن، تو پھر جو آپ چیز لیں گے کہ اس کے لیے پھر پرسسٹنس ہے. نیکی 1 دن میں نہیں کرنی، 2 دن کے لیے نہیں کرنی، پرسسٹنس. آپ نے کوئی کمال، کوئی سکل یا اس کے لیے نہیں جانا، آپ نے ایک پرسسٹنس پیریڈ آف ٹائم، پوری عمر کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، تو جو آپ کو موٹیویٹ رکھے گی اس کام کے لیے. تو 3 ایلیمنٹس ہم نے ڈسکس کیے: انٹینسٹی، ڈیوریشن، ڈائریکشن اینڈ پرسسٹنس. You have to keep in mind that 3 things, these are the key element of motivation. Without these 3 key elements, you are not going towards or not going to understand the word motivation. And again, aap isko remember karen, the process that account for an individual intensity, direction and persistent of efforts towards attaining goal. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ اور فیمس تھیوری ہے جو میسلو تھے، ابراہم میسلو، جنہوں نے ایک تھیوری ڈیولپ کی اور انہوں نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس تھیوری کو استعمال میں لایا گیا کہ ہیرارکی آف نیڈ تھیوری. اور یہ ایسی ہیرارکی انہوں نے بنائی کہ ہماری جو نیڈ ہے، جو ہماری ضرورت ہے، یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے. اور ان ضرورتوں کی ایک ہیرارکی ہوتی ہے کہ کس طرح ایک ہیرارکی کے تحت ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہماری کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے ہمیں اپنی بنیادی فزیولوجیکل نیڈز کو پورا کرنا ہے. یہ نیڈز اگر ہمیں بھوک ہے، پیاس ہے، دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، تو سب سے پہلے ہمیں وہ چیز اپنی جسمانی جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی جسمانی نیڈز کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم اگر بھوک لگی ہوئی ہے اور میں آپ کو بڑا آدمی بننے کا لیسن دے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ آئے، کیونکہ اس وقت آپ کو جو ایکچولی جو نیڈ پوری کرنی ہے وہ بھوک پورا کرنے کی نیڈ ہے. تو میسلو نے ایک تھیوری پریزنٹ کی جس کا نام انہوں نے رکھا ہیرارکی آف نیڈ تھیوری. ہیرارکی آف نیڈ تھیوری کیا ہے؟ دیر از اے ہیرارکی آف 5 نیڈز: فزیولوجیکل، سیفٹی، سوشل، اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن. As each need is substantially satisfied, the next need become dominant. تو اس ہیرارکی کے تحت ہماری جو میسلو نے دی کہ فزیولوجیکلی سب سے پہلے ہمیں اپنی فزیولوجیکل نیڈز کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنی سیفٹی کی نیڈ کو پورا کرنا ہے. ظاہر ہے ہمیں تحفظ چاہیے. We need to have safe environment. We need to have a safe and clean environment. We need to have a security. So we have, after fulfilling the need of security, we'll go towards the other need. تو جب تک پچھلی نیڈ پوری نہ ہو جائے اگلی نیڈ ڈومیننٹ نہیں کرتی. اسی ہیرارکی کے تحت ہم آگے لے کے چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب تک ہماری پچھلی نیڈ سیٹسفائیڈ نہ ہو جائیں ہم نیکسٹ نیڈ کو جو ہے وہ پورا نہیں کرتے، اور جب وہ ہماری پچھلی نیڈ پوری ہوتی ہے تو اگلی نیڈ ایک دم سے ڈومیننٹ ہو جاتی ہے. یعنی میری بھوک کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو گئی اور اگلی نیڈ سیفٹی کی ہو جائے گی. اگر مجھے کوئی خطرہ لاحق ہے یا کوئی خطرہ آ سکتا ہے تو میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ، کھانا کھا لیا ہے، رات گزارنی ہے تو پہلے کھانا کھانا ہے پھر رات گزارنی ہے. تو رات کہاں گزارنی ہے؟ جہاں سیف ہوں، سیکیور ہوں، جہاں ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، ہمارے اوپر چھت ہو، 4 دیواری ہو، دروازہ ہو وہ بند ہو. تو یہ ہماری سیکیورٹی کی نیڈ کو پوری کرتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد سوشل، پھر ہماری جو سب سے ضروری نیڈ ایک دم سے ابھر کے آ جاتی ہے کہ مجھے میرا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، میں سیکیور بھی ہوں، کیا لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن اچھا ہے، لوگوں کی مجھے ضرورت ہے اور مجھے لوگوں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو میری ضرورت ہے. تو کیا یہ میری سوشل نیڈز
پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. تو پھر سوشل نیڈز جو ہیں وہ ہم اپنی پوری کریں گے. اس کے بعد اسٹیم, کہ مجھے اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر مجھے ایسا کوئی حرکت نہیں کرنی جس میں میری سیلف اسٹیم جو ہے متاثر ہو. پھر سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ ہے. پھر میں ایک ایسے طرف آتا ہوں جو سب سے ٹاپ کے اوپر لے جاتی ہے کہ میں ترقی کروں, پھلوں پھولوں, لوگوں کے ساتھ اچھے طرح سے میرا نام ہو, میرا ایک جو ہے ایک کریکٹر ہو, میرا ایک مرتبہ ہو. یہ ساری نیڈ جو ہیں یہ ہمیں چاہیے. ان نیڈ کی وجہ سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے اس تھیوری کے تحت یہ ہماری نیڈ ہوتی ہے, یہ اس تھیوری کے تحت ہماری موٹیویشن ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, امید ہے کہ اس کو آپ فالو کر رہے ہوں گے. آپ آگے دیکھتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن کیا چیز ہے. دا ڈرائیو ٹو بیکم واٹ ون از کیپیبل آف بیکمنگ. اب ایک ایسی تحریک آپ کے اندر ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بننے کا اہل ہوں, میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا, میرے اندر ایپٹیٹیوڈ بھی ہے, میرے اندر ایبلٹی بھی ہے, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. تو یہ آپ کی سیلف ایکچوئل ہے. اپنے آپ کو آپ نے پہچانا, اپنی صلاحیتوں کو آپ نے پہچانا. ان صلاحیتوں کو سامنے رکھ کے جب آپ اپنی نیڈ کے پورا کرنے کی طرف جائیں گے تو یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرے گی کہ یو کین ڈو دیز تھنگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم ایک پیرامڈ جو کہ میسلو نے بنایا تھا کہ اس کو ہم پیرامڈ آف نیڈ بھی کہیں گے, لوور آرڈر نیڈ اور ہائر آرڈر نیڈ. اس کو ہم آپ کو ذرا اور بہتر طریقے سے الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوور آرڈر نیڈز کے اندر نیڈ دیٹ آر سیٹسفائڈ ایکسٹرنلی, فزیولوجیکلی اینڈ سیفٹی نیڈس. اب سب سے پہلے لوور آرڈر نیڈ کے بارے میں کہ یہ نیڈز ہمیں سیٹسفائڈ رکھتی ہیں ایکسٹرنلی, بیرونی طور پر ہمیں یہ سیٹسفائڈ رکھتے ہیں, جس میں ہماری فزیولوجیکل اور ہماری سیفٹی کی نیڈز ہیں. اور ہائر اینڈ کے اوپر جو نیڈ ہیں, جو ایک اعلیٰ درجے کی نیڈز ہیں, کیونکہ یہ دیز آر دا بیسک نیڈز, کیونکہ اس کے بغیر کوئی شخص بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. ان نیڈز کو پورا کیے بغیر کوئی شخص سروائیو نہیں کر سکتا. ان نیڈز کو ہم لوور آرڈر نیڈز کہیں گے کیونکہ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اب ان نیڈز کو پورا کرنے کے بعد ایکچولی جب ہم ہائر اینڈ کی طرف جائیں گے, ہائر آرڈر کی طرف جائیں گے, تو وہاں ہر انسان نہیں پہنچ سکتا. وہاں ہر انسان پھر اپنی موٹیویشن اور اپنی نیڈ اور اپنے گولز کے مطابق جائے گا. اس میں آئے گا دا نیڈز دیٹ آر سیٹسفائی انٹرنلی, سوشل, اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن نیڈ. اب یہ وہ نیڈ ہیں انٹرنلی جو آپ کو سیٹسفائی رکھیں گی, انٹرنلی آپ کے اندر جو طوفان ہے اس کو کنٹرول رکھیں گی, انٹرنلی جو آپ کی اندر انرجی ہے اس کو وہ ٹھیک طرح سے رکھیں گی. اور یہ نیڈ آپ کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گی, آپ کو ایک مقام کی طرف لے کے جائیں گی, آپ کے لیے ایک بہتر مستقبل کی طرف لے کے جائیں گی, اور اس کی مدد سے آپ اپنی زندگی کو کریں. اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں, جس میں پہلی 2 چیزیں فزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈز جو ہیں یہ تو آپ کی بیسکس اور لوور آرڈر نیڈز ہیں, یہ تو ہر انسان کو پوری کرنی ہی کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن جب آپ سوشل کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, آپ کو سوسائٹی کے اندر جانا پڑے گا, اس میں آپ کو ہائر آرڈر کی طرف لے کے جائیں گے. پھر سیلف اسٹیم کی وجہ سے آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو کمپٹیشن میں آنا پڑے گا, لوگوں کے ساتھ اچھے روابط کرنے پڑیں گے, آپ کو کچھ اچیومنٹس کرنی پڑیں گی. اس اچیومنٹ کیوں کہ آپ کو سیلف اسٹیم کی ضرورت ہے. اس ضرورت کے تحت آپ کا انر سیلف آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ اس کے لیے آپ پریکٹس کریں, اس کے لیے سکلز ایکوزیشن کے لیے کی طرف جائیں, اس کی بار بار جو ہے ریہرسل کریں, اور پھر ایک چیز کو حاصل کریں ٹو گیٹ دا سیلف اسٹیم. اور اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن جو ٹاپ کے اوپر ہے, تب جا کے آپ اپنے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں, کسی مرتبے پہ پہنچتے ہیں, اور ہیرارکی میں یہ ٹاپ پوزیشن کے اوپر لے کے جاتے ہیں آپ اس کو. اس کے بعد تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی بائی ڈگلس میک گریگر. یہ ایک تھیوری ہے جس کے مطابق کچھ چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے, اور اس تھیوری کے مطابق جو کہ تھیوری ایکس ہے, assume that employee dislike work, lack of ambition
avoid responsibility and must be directed and coerced to perform. Dear students, इसके मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, जो थ्योरी X के नाम से है, इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉइज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये अपने काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते. They don't like their work. They always don't have the ambitions, lack of ambitions. اور ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر کوئی سپروائز کرے, یہ خود سے کچھ نہیں کریں گے, ان کو بس بتایا جائے کیا کرنا ہے, انہوں نے خود کچھ نہیں کرنا. تو یہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں, always assume that these are the employees who dislike the work, lack of ambitions, avoid responsibility and must be directed and coerced to perform. کام کی طرف یہ پرفارم کرنے سے آ رہی ہیں. تو یہ تھیوری ایکس یہ کہتی ہے. اور تھیوری وائی کے مطابق یہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ آ جاتی ہے. assume that employee like work, اس کے مطابق امپلائیز جو ہیں وہ کام کو پسند کرتے ہیں. اس کے مطابق رسپانسبلٹی کو تلاش کرتے ہیں, رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور capable of making decisions, اور these are the capable people who always make right decisions at right time. اور یہ ہائیلی افیکٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اینڈ ایکسرسائز سیلف ڈائریکشنز, اور ان کی نارمل پریکٹس کے اندر سیلف ڈائریکشنز ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کام کرنے کی طرف رواں دواں رکھتے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اور ان کے اندر ایک سیلف کنٹرول ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں. یہ اپنے ایموشنز کو, فیلنگز کو, تھاٹس کو, ایٹیٹیوڈس کو, بیہیویئرز کو الائن کرنا جانتے ہیں. اینڈ in the light of that alignment they perform well, they make their own proper and appropriate approaches and appropriate attitudes at work, or committed hain, they are always committed to perform, to fulfill the goal. تو یہ دو تھیوریز جو اس میں ہم بیان کی گئی ہیں, یہ تھیوری اور یہ تھیوری ایکس اور تھیوری وائی بھی ہمیں, کیونکہ ہم موٹیویشن پڑھنے جا رہے ہیں, ہم موٹیویشن کے کانسیپٹس کو پڑھنے جا رہے ہیں, تو پھر ہم آگے جا کے جب ڈسکشن میں جائیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو بتائیں گے کہ یہ آپس میں کس طرح کو ریلیٹ ہوتی ہیں, کس طرح ایک شخص جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے, ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے, اے موٹیویٹ ہوتا ہے, اور وہ کون کون سے ٹائپس ہیں جس کی وجہ سے کامیابی اور ناکامیاں ملتی ہیں. تو آپ نے فالو کر رہے ہوں گے کہ ہم نے نیڈ, جو میسلو کی نیڈ بیس تھیوری ہے اس کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی کو دیکھا, ڈگلس میک گریگر نے جو پریزنٹ کی تھی. تھیوری ایکس کے جو لوگ ہیں they don't dislike work, اور جو اس کے اپوزٹ دیکھیں تو تھیوری وائی کے جو لوگ ہیں they like work, they perform well, they think well, they are the most committed people, always ready to take challenges, always ready to take part in healthy and productive and skilled activities. اس کے بعد ٹو فیکٹر تھیوری ہے. دیز آر دا تھیوریز وچ وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو فار دا موٹیویشن, ٹو نو اباؤٹ دی موٹیویشنل تھیوریز. تو یہ تیسرے نمبر کے اوپر جو اب آئی ٹو فیکٹر تھیوری, فریڈرک ہرزبرگ. اب اس کے مطابق ٹو فیکٹر تھیوریز میں موٹیویشن ہائیجین تھیوری, یہ تھیوری کہتی ہے کہ انٹرنسک فیکٹرز آر ریلیٹڈ ٹو جاب سیٹسفیکشن, وائلز ایکسٹرنسک فیکٹر آر ایسوسیٹڈ ود ڈسسیٹسفیکشن. اب اس تھیوری کے مطابق انٹرنسکلی, اندرونی طور پر جو فیکٹرز ہیں وہ جاب سیٹسفیکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. انر سیلف ہمارا کہتے ہیں کہ وی آر سیٹسفائڈ فرام دا جاب, اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈس سیٹسفائڈ ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز میں وہاں کی انوائرمنٹ شامل ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں کی جو لوگ انوائرمنٹ بناتے ہیں, آرگنائزیشن کا جو ایک انٹریکشن ہے باہر کی دنیا کے ساتھ, وہ اس کو ڈس سیٹسفائی بناتا ہے امپلائی کے لیے. اس کی ویجز ہیں, اس کے بونس ہیں, ریوارڈز ہیں, یعنی ایکسٹرنسک موٹیویشن بیسیکلی پنشمنٹ اور ریوارڈز کے اندر ہی گھومتی ہے کہ کیا ریوارڈز ہیں اس کے اندر, آپ کی اکنالجمنٹ کے اندر. اگر آپ بہتر پرفارم کریں گے,
کس طرح کے ریوارڈز ہیں, نہیں کریں گے تو پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے یا نہیں. تو یہ جو تھیوری ہے 2 فیکٹر تھیوریز, انٹرنسک فیکٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ سیٹسفیکشن کی طرف جاتا ہے, اور اگر ایکسٹرنل فیکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈس سیٹسفیکشن کی طرف جاتا ہے. ہائیجین فیکٹرز ہے, فیکٹرز سچ ایز company policy and administration, supervision and salary that when adequate in a job placate workers. When factors are adequate, people will not be satisfied. اب اس تھیوری کے مطابق, ہائیجین تھیوری کے مطابق, we need to have number of things like کمپنی پالیسی کیا کہتی ہے. کمپنی پالیسی اگر امپلائیز کی طرف پازیٹیو ہے, کمپنی پالیسی کے مطابق امپلائیز کے لیے بینیفٹس ہیں, ریوارڈز ہیں, انسینٹیوز ہیں, تو یہ ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریشن کس طرح کی ہے, کوآپریٹو ہے, نان کوآپریٹو ہے. اس کے بعد سپرویژن کا کیا ہے, کس طرح سپروائز کرتی ہے اپنے امپلائیز کو, یہ تھیوری اس کے بارے میں بتاتی ہے. اور سیلری کے بارے میں کہ سیلری وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے اور ان دی لائٹ آف کرنٹ سچویشنز کے مطابق ہے, اور جب ایڈیکویٹ ہو جائے ان دی جاب, اور یہ جو ورکر ہیں وین فیکٹرز آر ایڈیکویٹ, اگر یہ فیکٹرز ایڈیکویٹ ہیں تو پیپل ول ناٹ بی سیٹسفائڈ. اگر اس طرح کے فیکٹر جو نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں تو پیپل جو ہے وہ کبھی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے. تو یہ تھیوری بیسیکلی ان کی سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے کہ کس طرح ان ریسورسز کے تحت اگر ان کی ایبسنس ہو اور ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہ ہو, سپرویژن نہ ہو, سیلری اسٹرکچر صحیح نہ ہو, اور پھر یہ لوگ ایڈیکویٹ ہوں اس طرح کی چیزوں کے اندر, تو پھر پیپل ول بی ڈس سیٹسفائڈ. اب یہ کمپیریزن, ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ غور سے ذرا دیکھیے, یہ کمپیریزن کیا گیا ہے آف سیٹسفائر اینڈ ڈس سیٹسفائر, کیونکہ ہم نے یہ بتایا کہ دیر آر 2 types آف بیہیویئرز ایٹ ورک پلیس. ایک وہ لوگ جو سیٹسفائی ہیں, ایک وہ لوگ جو نان سیٹسفائڈ ہیں. A factor characterizing event on the job that led to extreme job dissatisfaction. اب جو ڈسسیٹسفیکشن کا باعث بنتا ہے کمپنی کی پالیسی اور ایڈمنسٹریشن کا اگر سروے کیا جائے تو زیادہ تر لوگ جو ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں وہ کمپنی کی پالیسی اور ایڈمنسٹریشن کے رویے کی وجہ سے ڈسسیٹسفائڈ ہیں, کیونکہ کمپنی کی پالیسی میں کوئی ایسے انسینٹیوز نہیں ہیں جو آپ کو فائدہ دیں. تو اس لیے اس میں ڈس سیٹسفیکشن, اس کی وجہ سے امپلائیز کے اندر ڈس سیٹسفیکشن زیادہ ہوگا. اس کے بعد سپرویژن, اگر آپ کے اوپر پراپر سپرویژن نہیں ہے, سپروائزرز آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے, اپروپریٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, تو یہ دوسرا فیکٹر ہوگا ڈس سیٹسفیکشن کا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد ریلیشن شپ ود سپروائزر, یہ بھی افیکٹ کرتا ہے بہت زیادہ ڈس سیٹسفیکشن کے لیے, کیونکہ ڈس سیٹسفائی تب ہوں گے جب آپ کے سپروائزر کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہیں وہ نارمل نہیں ہوں گے, اور وہ ریلیشن شپ آپ کو انکمفرٹیبل سچویشن میں رکھیں گے, اور وہ انکمفرٹیبل سچویشنز آپ کو ڈس سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سیٹسفائر اور نان سیٹسفائر کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈس سیٹسفائر لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر کمپنی کی رانگ پالیسیز کی وجہ سے اور پور ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ڈس سیٹسفائی ہوں گے, پھر اس کے بعد سپروائزرز کی وجہ سے ہوں گے, اور نیکسٹ نمبر 3 کے اوپر سپروائزرس کی ریلیشن شپ کی وجہ سے ہوں گے, اور دیز ریلیشن شپ ول افیکٹ بیڈلی اینڈ پیپل ول ڈس سیٹسفائی آن دا بیہیویئر اینڈ ریلیشنز آف دی سپروائزرس. اس کے بعد ورک کنڈیشنز جو ہیں, اب اگر آپ ڈس سیٹسفائڈ ہیں, اوپر سب کچھ صحیح ہے, لیکن اگر آپ کی ورک کنڈیشن صحیح نہیں ہے, سیکیور نہیں ہے, آپ کی سیفٹی نہیں ہے, سیفٹی میجرز نہیں لیے جاتے, اور جگہ تنگ ہے, اور وینٹیلیشن نہیں ہے, اور پراپر ریسورسز نہیں ہیں, ہوا نہیں ہے, پنکھا نہیں ہے, ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہے, آپ کو آنے جانے میں دقت ہے, آپ کو کام کرنے میں دقت ہے, اکوپمنٹ آپ کا کام نہیں کر رہا صحیح, تو پھر ورک کنڈیشنز از ناٹ فیوریبل, اینڈ ڈیو ٹو دس پیپل اور امپلائیز ول ڈس سیٹسفائڈ.
تو ورک کنڈیشنز بھی ہیں. اس کے بعد سیلری اسٹرکچر ہے, یہ بھی لوگوں کو ڈس سیٹسفائر کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر سیلری اسٹرکچر اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی سچویشن نہ ہو, اگر سیلری اسٹرکچر لوگوں کی نیڈ کو پورا نہ کرتا ہو, بیسک نیڈ کو پورا نہ کرتا ہو, ان کو سیکیورٹی فراہم نہ کرتا ہو, ان کی فیملی کے لیے وہ بینیفیشل نہ ہو, تو یہ بھی ڈس سیٹسفائر کی طرف جائے گا. ریلیشن شپ ود پیئرس, اگر لوگوں کے آپس میں تعلقات بہتر نہ ہوں, ورکنگ کنڈیشنز میں نے جیسے پہلے بتایا بہتر نہ ہو, تو وہ تو ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں جو, اور اب ہیومن ریلیشن شپ ہے, یہ پیئرس کے ساتھ اچھا نہ ہو, کام کا ماحول اچھا نہ ہو, لڑائی جھگڑے ہوں, تو یہ بھی ڈس سیٹسفائر کی طرف لے کے جائے گا. اس کے بعد آپ کے پرسنل لائف ہے, آپ کی پرسنل لائف بھی بہت حد تک ڈس سیٹسفائر جاتی ہے. اگر وہ ڈسٹرب ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, پیس آف مائنڈ نہیں ہے, دین یو کنورٹ ٹورڈز دی ڈسسیٹسفائر. Relationship with subordinates, if your relationships is not healthy and appropriate with your subordinates, then you will convert yourself into dissatisfier. اس کے بعد اسٹیٹس ہے, آپ کام کرتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو اسٹیٹس نہیں دیا جا رہا, آپ ڈیزرو کرتے ہیں, پروموشنز کے ڈیزرو آپ کر رہے ہیں, آپ کے پاس دوسری چیزیں آپ اس میں ڈیزرو کر رہے ہیں, اور آپ کا اسٹیٹس نہیں بن پا رہا, جس کی وجہ سے آپ ایک مسلسل انکمفرٹیبل ٹینشن کے اندر اپنے آپ کو پاتے ہیں, تو یہ بھی ڈس سیٹسفائر کے اندر جائے گا. سیکیورٹی اگر آپ کو نہیں مل رہی, سیکیور نہیں ہے, جاب سیکیور نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, آپ کی اس طرح دوسری چیزیں ہیں, تو یہ بھی جابس اس میں جائے گا. اور دوسری طرح اگر ہم سیٹسفائر کو لے لیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو اچیومنٹ آپ کو سیٹسفائی رکھتی ہیں, آپ کی ریکگنیشن, آپ جو کام کریں ایڈمنسٹریشن ول آلویز انکریج یو, or there is an environment of encouragement throughout the organization, or people will encourage you, so that is why this will convert into a satisfier situation. اس کے بعد work itself, جو آپ کام کر رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, جو کام کر رہے ہیں آپ, اگر آپ کی مزاج کے مطابق ہے, اس کام کی ایگزیکیوشن میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہے, آپ اس سے انجوائے کر رہے ہیں, تو دس ول کنورٹ انٹو سیٹسفائر پیپل. اور رسپانسبلٹی, آپ اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کر رہے ہیں, آپ کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے اور آپ کو اس میں لبرٹی بھی دی گئی ہے, تو یہ بھی آپ کو رسپانسبلٹی بھی آپ کو سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے, کہ ناؤ یو آر اے رسپانسبل پرسن. ان دی لائٹ آف دیٹ رسپانسبلٹی, آرگنائزیشن گیوز یو میکسیمم رسپانسبلٹی ود فریڈم, اور یہ فریڈم آپ کو تقویت دیتا ہے. اس کے بعد ایڈوانسمنٹ, ایک چیز جو آپ کو اور سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے, کہ اب آپ کو اپنا ایڈوانسمنٹ کا جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ میں اس میں ایڈوانسمنٹ کر سکتا ہوں, اس میں میری پروموشن کی گنجائش موجود ہے, اور بالکل ایک مناسب وقفے کے ساتھ پروموشنز ہوتی ہیں, انسینٹو ملتے ہیں, ریوارڈز ملتے ہیں, تو یہ بھی آپ کو تقویت کا باعث بنتے ہیں. اور دیز آر دا فیکٹر دیٹ کریکٹرائزنگ ایونٹ آن دا جاب that led to extreme job satisfaction. یہ ایکسٹریم جاب سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کو. اس کے بعد گروتھ کا جو عنصر ہے, یہ بھی بہت پازیٹیو ہے, کہ اس میں آپ کی پروفیشنل, پرسنل اور دوسری تمام طرح کی گروتھ کے جو امور ہیں وہ اویلیبل ہیں آپ کو ڈیئر اسٹوڈینٹس. اس کے بعد اسی طرح سیلری, آٹومیٹیکلی سیلری, ریلیشن ود پیئرس, اور پرسنل لائف, آپ کی ریلیشن شپ ود سب آرڈینیٹ, اسٹیٹس اینڈ سیکیورٹی, ایک طرف آپ کو ڈس سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہی چیزیں آپ کو اگر مل جائیں آپ کی توقع کے مطابق, آپ کی ضرورت کے مطابق, اور آپ کی پسند اور ناپسند کے مطابق, تو پھر آپ ایک اچھے اور موٹیویٹڈ شخص ہوں گے یا ایک امپلائی ہوں گے. آل فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو جاب ڈس سیٹسفیکشن. اب ہائیجین میں لے لیں جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا, 69% جو ہیں وہ جاب ڈس سیٹسفیکشن کی طرف جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ موٹیویشن کو لے لیں, تو موٹیویٹرز جو ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, تو وہ موٹیویٹرز میں نے جیسے بتایا, اچیومنٹ موٹیویٹر, ریکگنیشن, ورک اٹ سیلف, رسپانسبلٹی, ایڈوانسمنٹ, گروتھ, یہ سارے موٹیویٹرز ہیں. اور یہ 81%, تو ریشو جو بنتی ہے وہ ایک 81 اور 31 کی بنے گی.
اور اسی طرح ہائیجین تھیوری جو ہم نے بیان کی اس میں 69 اور 19 کی ریشو بنے گی، اور اس طرح موٹیویٹرز کی اگر جو ہم بتائیں ریشو پرسنٹیج کے ساتھ تو وہ 81 اور 31 بنے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ یہ کمپیریزن جو ہم نے سیٹسفائرز اور نان سیٹسفائر کا کیا یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں لوگ ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں، کیوں لوگ سیٹسفائی ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیز comparison, or in the light of that comparison you will fulfill the requirement of motivation. اس کے بعد contrasting view of satisfaction and dissatisfaction. Dear students, یہ ایک کنٹراسٹ آپ کو دیا گیا ہے، ویو کا دیا گیا ہے جس میں ٹریڈیشنل ویو کے اندر سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں. ہرزب ویو کے مطابق موٹیویٹر ہیں، دیکھیں تو سیٹسفیکشن گرین میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور نو سیٹسفیکشن آپ دیکھیں موٹیویٹرز ہرزب ویو کے مطابق. اس کے بعد ہائیجین فیکٹرز میں دیکھیں نو ڈس سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن. تو اس میں آپ کو کلرز کی وجہ کی مدد سے دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو یہ ویو بنتا ہے اس کا. ERG تھیوری بائی کلیٹن ایلڈرفر. اب پھر آپ کو ایک دفعہ یاد دلاتے چلیں کہ ہم اس وقت موٹیویشن کو ایکسپلور کر رہے ہیں. موٹیویشن کی مختلف تھیوریز ہیں جو مختلف سائیکالوجسٹ نے دی ہیں، ان تھیوریز کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ان تھیوریز میں میسلو کی تھیوری ہم نے جو ابھی ہم نے اسٹڈی کی جس کے مطابق نیڈ بیسڈ تھیوریز آتی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دوسری تھیوریز کو ہائیجین تھیوری کو ہم نے ڈسکس کیا جس میں تھیوری ایکس تھیوری وائی کو ہم نے دیکھا. اور اب ہم ERG جو کہ ایگزسٹنس ہے، ریلیٹڈنس اینڈ گروتھ کی تھیوری ہے، کلیٹن ایلڈرفر نے دی ERG کے نام سے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھیوری ہے اور فیمس تھیوری ہے جو موٹیویشن کو ڈسکرائب کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیر آر 3 گروپس آف کور نیڈس. اب اس کے مطابق ERG تھیوری کے مطابق 3 کور نیڈز ہیں، اس کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا اس تھیوری کے مطابق. اور کور نیڈ کون سی ہیں؟ ہماری وہ بنیادی اور ضروری ضرورتیں ہیں جو جس کی وجہ سے موٹیویٹ ہوتا ہے انسان. اس میں سب سے پہلے ایگزسٹنس، اور ایگزسٹنس کی کور نیڈ جو ہوگی وہ پروویژن آف بیسک میٹیریل ریکوائرمنٹ. کسی بھی چیز کی بیسک میٹیریل اور ریکوائرمنٹ کے بغیر آگے کام نہیں چلتا. تو ایگزسٹنس، اب انسان اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کی ایگزسٹنس کے لیے کیا تو کانسیپٹ کیا ہے؟ مور دین ون نیڈ کین بی آپریٹیو ایٹ دا سیم ٹائم. وہ اس کے مطابق ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ نیڈز آپریٹ کر سکتی ہیں. اور ریلیٹڈنس، ڈیزائر فار ریلیشن شپ، یہ ضرورت بھی انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ ریلیٹڈنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ خواہش کہ اس کے ریلیشن شپس ہوں، اور وہ ریلیشن شپ جو ہے ریلیٹڈنس کو تقویت دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ایگزسٹنس، پروویژن آف بیسک میٹیریل ریکوائرمنٹ، کہ ہمیشہ ہمارے پاس بیسک میٹیریل موجود ہو. اس کے بعد نمبر 2 ریلیٹڈنس، ریلیٹڈنس ڈیزائر فار ریلیشن شپ، ہمیں اپنے ریلیشن شپس کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے فکر رہتی ہے، اپنے ریلیشن شپس کو امپروو کرنے کی فکر رہتی ہے، ریلیشن شپس کو بنانے کی فکر رہتی ہے. تو یہ ہماری دوسری بنیادی کور نیڈ ہے ERG تھیوری کے تحت. ڈیئر اسٹوڈینٹس، گروتھ، اس کے بعد ہم ڈیزائر فار پرسنل ڈیولپمنٹ. We always need to grow personally. We always need to achieve something. We always need to have something, the things which we really required for the life. تو ہماری گروتھ کے لیے ضروری ہے. اب اس گروتھ میں آپ کی فائنینشیل گروتھ بھی ہے، اکیڈیمک گروتھ بھی ہے، آپ کی سوشل گروتھ بھی ہے، آپ کی سائیکولوجیکل گروتھ بھی ہے، آپ کی فزیکل گروتھ بھی ہے. یہ ساری گروتھ اس کے اندر آئیں گی کہ ڈیزائر فار پرسنل ڈیولپمنٹ. اور پرسنل ڈیولپمنٹ آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا کیا ہوں گی. تو یہ ERG تھیوری ان 3 کور نیڈز کے اوپر کرتی ہے کہ انسان جب بھی موٹیویٹ ہوتا ہے وہ ایگزسٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے بعد ریلیٹڈنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنی گروتھ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ 3 فیکٹرز ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کسی کام کی طرف اکسانے لے کے جانے کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس،
اس کے بعد کانسیپٹ دیکھیں اس کا کیا ہے. مور دین ون نیڈ کین بی آپریٹیو ایٹ دا سیم ٹائم. کہہ رہے اس کے مطابق ہم ایک ہی وقت میں ہماری دو طرح کی ایگزسٹنس کی بھی اور ریلیٹڈنیس کی نیڈ ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے, آپریٹیو ہے. اف ہائر لیول نیڈ کی ناٹ بی فلفلڈ, اگر ہماری ہائر لیول کی نیڈ کسی وجہ سے فلفل نہیں ہوتی تو دا ڈیزائر ٹو سیٹسفائی اے لوور لیول نیڈ انکریز, تو پھر ہماری خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری لوور لیول نیڈ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ پوری ہو جائے, اس کو فلفلمنٹ کے لیے وہ انکریز ہو جائے گی, جبکہ ماسلو کی ہیرارکی آف نیڈ اس کے مطابق نہیں تھی. اس کے مطابق if a higher level need cannot be fulfilled, the desire to satisfy the lower level need increases. ڈیوڈ میکلی لینڈس تھیوری آف نیڈ. اس کے بعد ڈیوڈ میکلی لینڈس کی تھیوری آف نیڈ ہے. اس میں بھی بیسیکلی نیڈ فار اچیومنٹ تین طرح کی نیڈز دیں, پیچھے بھی تین طرح کی نیڈز دی تھیں جس میں ایگزسٹنس آ گیا آپ کا اور آپ کی دوسری دو نیڈز آ گئیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں نیڈ فار اچیومنٹ, اور یہ ڈیوڈ میکلی لینڈ کی تھیوری آف نیڈ ہے. پہلے تھیوری آف نیڈ تھی, ہائیجین نیڈ تھی, اور اس کے بعد یہ چوتھی تھیوری جو ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. دا ڈرائیو ٹو ایکسل ٹو اچیو in relation to a set of standards to strive succeed. اب سب سے پہلے کسی وجہ سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ہماری نیڈ آف اچیومنٹ ہے. We always desire to achieve something. We always desire to achieve the maximum of. تو وہ ڈرائیو اس کے سلسلے میں وہ ڈرائیو جس کو آپ ایکسل کریں گے, ٹو اچیو کریں گے, ریلیشنس کو کریں گے, اور سیٹ آف اسٹینڈرڈس ٹو اسٹرائیو سکسیڈ. ہم اپنے لیے جو ریلیشن یا اسٹینڈرڈس یا جو چیزیں متعین کرتے ہیں ٹوورڈز دی فلفلمنٹ آف نیڈ اچیومنٹ, تو دس از کالڈ نیڈ فار اچیومنٹ. اس کے بعد نیڈ فار ایفیلیشن, the desire for friendly and close personal relationship. یہ بھی اس سے familiar اور میچ کرتی ہے. We always need to have some relationship, good, healthy and strong relationship to fulfill of need for affiliation. We always try to affiliate with some other persons who influence our society, who influence our organization. We always need to affiliate with the resourceful things, resourceful persons. اس کے بعد نیڈ فار پاور. وی آلویز ٹرائی ٹو گیٹ پاورس. چاہے ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہوں, ہمارے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پاور ہو, ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اختیارات ہوں جس کو ہم استعمال کریں اور انڈیپینڈنٹلی کام کریں. دا نیڈ ٹو میک ادرس behave in a way that they would not have behaved otherwise. تو ہمارے اندر ایک پاور ہو کہ ہم مجبور کر دیں ان لوگوں کو کہ وہ اس طرح بیہیو کریں ہمارے ساتھ جس طرح ہم چاہتے ہیں, نہ کہ ان کا بیہیو کسی دوسری طرح سے ہو جو کہ وہ چاہتے ہیں. تو جب آپ کسی کا بیہیو کنورٹ کر دیں, اپنی مرضی کے مطابق اس کا بیہیویئر بنا دیں, آپ کی مرضی کے مطابق وہ چلے, دین وی کین سے دیٹ یو ہیو اے پاورفل پرسن اینڈ یو ہیو سم پروفیشنل اور آرگنائزیشنل پاورز وچ یو یوزلی یوز ٹو چینج دا بیہیو آف دا پیپل. تو یہ ڈیوڈ میکلی لینڈ کی تھیوری آف نیڈ ہے کہ ان تین نیڈس کی وجہ سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اور کوئی ایکٹ کرتے ہیں, اور جب یہ پیرامڈ بنتا ہے تو سب سے اوپر نیڈ آف پاور آئے گا, اور اس کی جو بیس بنے گی وہ نیڈ فار اچیومنٹ ہے اور نیڈ فار ایفیلیشن ہے. یہ دونوں ملا کے جو پیرامڈ کا ٹاپ بنے گا وہ نیڈ آف پاور ہوگا, یعنی پاور کا حصول سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اس حصول کے تحت انسان موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس موٹیویشن کے لیے وہ اپنا کام کرتا ہے. میچنگ ہائی اچیورز اینڈ جابس. اچیورز پریفر جابس دیٹ آفر. اب اچیورز کون ہے جو پریفر کرے گا, اچیور جس نے حاصل کی وہ کس طرح کی جاب اور لائف کو پریفر کرے گا, اور جس میں پرسنل رسپانسبلٹی ہو, فیڈ بیک اور ماڈریٹ رسک. یہ تین طرح کی چیزیں ہیں. اچیور پریفر جابس دیٹ آفر, اور جس کے اندر کوئی بھی آپ جاب جائیں گے اگر آپ اچیور ہیں تو پرسنل رسپانسبلٹی آپ کو دی جائے اور آپ لیں, اور اس کا فیڈ بیک یعنی وہ پازیٹیو ہو, پازیٹیو لیں, اور ماڈریٹ رسک
اور کسی حد تک ماڈریٹ رسک اس کے اندر انوالو ہوں، تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جس میں ہائی اچیورز جو ہے وہ جاب کے اوپر کرتا ہے، اور یہ چیزیں اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹوورڈز ہائر اینڈ. اس کے بعد کوگنیٹو ایویلیویشن تھیوریز، کیونکہ آج ہم نے تھیوریز پڑھنی ہیں اور تھیوریز کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ اس کو اپنی دوبارہ گو تھرو کیجئے گا، ساری تھیوریز کو آپ پڑھنے کے بعد دیکھیے گا کہ کس میں کتنا فرق ہے اور بنیادی طور پر کیا چیز کہی جا رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بنیادی طور پر جو چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں وہ تقریباً سملر ہیں. تو کوگنیٹو ایویلیویشن تھیوری providing an extrinsic reward for behavior that have been previously only intrinsically rewarding trends to decrease the overall level of motivation. اب یہاں پہ جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے اسپیشلی وہ ایکسٹینسک ریوارڈ کا، جس کی وجہ سے بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں، یا ریوارڈز ہیں یا پنشمنٹ ہیں کہ اگر آپ یہ کام کر لیں تو اس کے بدلے آپ کو یہ دے دیا جائے گا. تو یہ ایکسٹینسک میں کنورٹ ہوئے، لیکن اس سے پہلے آپ ایکسٹینسک ریوارڈز نہیں، جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے جو آپ کو محنت پہ اکساتی ہے، جو راتوں کو اٹھ کے آپ کو محنت کرنے پہ مجبور کرتی ہے. جب آپ نئی امپلائمنٹ لیتے ہیں تو انٹرنسکلی آپ محنت سے کام کرتے ہیں اور بغیر کسی ریوارڈ اور لالچ کے کام کرتے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن کوگنیٹو ایویلیویشن کے تھیوری کے تحت جب آپ ایکسٹینسک ریوارڈز کی طرف جاتے ہیں، ایکسٹینسک بینیفٹس کی طرف جاتے ہیں، یعنی جاب کرتے ہوئے اب آپ کو کچھ عرصہ بیت جاتا ہے تو پھر آپ کوگنیٹو ایویلیویشن تھیوری کے تحت ایکسٹینسک ریوارڈ اور بیہیویئرس کی طرف جاتے ہیں، اور اب آپ کو ایکسٹرنل ریوارڈز چاہیے تاکہ آپ کا بیہیویئر اس کی طرف شفٹ کرتا ہے. کیونکہ پریویسلی وہ انٹرنسک ریوارڈز تھے، اب وہ ایکسٹینسک بن گئے. اب آپ کو پروموشن چاہیے، اب آپ کو سیلری میں رائز چاہیے، اب آپ کو بہتر انوائرمنٹ چاہیے. تو کوگنیٹو ایویلیویشن تھیوری بیسیکلی focuses on external reward for behavior that have been previously only intrinsically rewarding tends to decrease the overall level of motivation. The theory may only be relevant to jobs that are neither extremely dull nor extremely interesting. تو یہ تھیوری جو ہے میں اونلی بی ریلیونٹ ٹو جابس، یہ ان جابس کے لیے ریلیونٹ ہے جس میں نہ تو ایکسٹریملی ڈل ہو جاب اور نہ ہی ایکسٹریملی انٹرسٹنگ ہو، بیچ کی کوئی چیز ہو، ادھر بھی ٹھیک ہے ادھر بھی ٹھیک ہے. تو یہ تھیوری وہاں پہ بیسیکلی کام کرتی ہے. اب یہ ایک آپ کو اس میں ایگزیبٹ دکھایا جا رہا ہے کہ what do you mean money isn't everything. تو جس طرح امپلائی ہوتے ہیں کہ جی میرے لیے تو منی کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس اپنے شوق اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو یہ ایک ایسے ہی آپ کو دکھانے کے لیے کہ بھائی منی از ایوری تھنگ، دس از اے بینک. تو یہ ایک آپ کو ایک امیج سمجھانے کے لیے یا اس کے لیے ایک ونڈو کھولنے کے لیے آپ کا دکھائی گئی ہے. اس کے بعد گول سیٹنگ تھیوری ایڈون لوکی. اب ایک اور تھیوری دیکھیں، گول سیٹنگ تھیوری بائی ایڈون لوکی. اس کے مطابق دا تھیوری دیٹ اسپیسیفک اینڈ ڈیفیکلٹ گولز ود فیڈ بیک لیڈ ٹو ہائر پرفارمنس. اور اس کے تحت یہ تھیوری جو ہے اسپیسیفک ہے فار اور ڈیفیکلٹ گولز کے لیے، اور فیڈ بیک لیڈ ٹو ہائر پرفارمنس. یہ تھیوری آپ کو بہتر پرفارمنس گول سیٹ کرنے کے لیے اور ہائر پرفارمنس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ مدد کرتی ہے. اس کا فیکٹر انفلوئنسنگ دی گول پرفارمنس ریلیشن شپ. یہ کون سے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں اور آپ کی پرفارمنس کو جو ہے وہ جو انفلوئنس کریں گے، جس میں گول کمٹمنٹ، ایڈیکویٹ سیلف ایفیکیسی، ٹاسک کریکٹرسٹکس اینڈ نیشنل کلچر. گول کمٹمنٹ اگر آپ کا ہے تو یہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کے پرفارمنس کو. اگر گول کمٹمنٹ نہیں ہے تو پرفارمنس آپ کی جو ہے وہ
ڈیفیشینٹ ہو سکتی ہے. ایڈیکویٹ سیلف ایفیکیسی ایک خاص حد تک ریکوائرڈ سیلف ایفیکیسی کی ضرورت ہے. اگر سیلف ایفیکیسی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈیکریز ہو سکتی ہے. اور ٹاسک کریکٹرسٹکس اینڈ نیشنل کلچرز کی وجہ سے بھی آپ کی پرفارمنس ریلیشن شپ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. یو شوڈ ورک اکارڈنگ ٹو دی نیشنل کلچرز اور کریکٹرسٹکس کے مطابق تاکہ آپ کے اوپر جو فیکٹر انفلوئنس کرتے ہیں وہ نہ کریں. سیلف ایفیکیسی کو آپ لیں دا انڈیویژلز بلیف دیٹ ہی اور شی از کیپیبل آف پرفارمنگ اے ٹاسک. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے سیلف ایفیکیسی کا کہ یو شوڈ نو اباؤٹ یور سیلف. If you are not aware yourself, then you have to go towards the self-efficacy. اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی کیپیبلٹی کو پہچانیں, اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اپنے کانفیڈنس کو پہچانیں, اپنی کانفیڈنس کی طاقت کو پہچانیں. یہ والی جو پہچان ہے یہ آپ کی سیلف ایفیکیسی ہے. اس کی مدد سے آپ بہتر طریقے سے اپنی ایگزیکیوشن کریں گے ورک پلیس پہ, بہتر طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے کیونکہ آپ کو کانفیڈنس ہے اپنی طاقت کا, آپ کو اپنی تمام چیزوں کا پتہ ہے, اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہے, اور ان دی لائٹ آف دیٹ لمیٹیشن یو ٹاک, یو ویل, یو کمیونیکیٹ اینڈ یو انٹریکٹ ود دا پیپل. تو سیلف ایفیکیسی کا کانسیپٹ بہت ایک اچھوتا کانسیپٹ ہے. یہ آپ کے سیلف بلیف کو تقویت دیتا ہے اور یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہی اور شی جو ہے از کیپیبل آف پرفارمنگ particular, specific اور special اور any type of task in the workplace. اس کے بعد ری انفورسمنٹ تھیوری, دی assumptions that behavior is function of its consequences. اب ری انفورسمنٹ تھیوری کے مطابق یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر کا جو بھی فنکشن ہوگا اس کے آپ کو consequences ہوں گے اور آپ کو وہ فیس کرنے ہوں گے. تو behavior is environmentally caused. Behavior can be modified, reinforced by providing controlling consequences. اب یہ کانسیپٹ ہے ری انفورس کہ بیہیویئر جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کا کاز ہے, انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کے بیہیویئرس ڈیولپ ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ بیہیویئر کین بی موڈیفائڈ. اگر ہمارے بیہیویئر صحیح نہیں ہیں, اپروپریٹ نہیں ہیں, تو وی کین موڈیفائڈ آور بیہیویئرس بائی پرووائڈنگ کنٹرولنگ کانسیکوینسز. ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, سپروائز کر سکتے ہیں, ایک خاص پروسیس کے اندر ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئرس میں تبدیلی آئے. اس کے بعد ری انفورسمنٹ بیہیویئرس ٹینڈ ٹو بی ریپیٹڈ, اور پھر ری انفورس بیہیویئرس ٹینڈ ٹو بی ریپیٹڈ. جو ری انفورس کیے گئے بیہیویئرز ہیں وہ پھر اس چیز کی ہیں کہ اس کو ریپیٹ کیا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کریں. تو بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ موٹیویشن کی بات ہوئی, موٹیویشنز کی ڈفرینٹ تھیوریز کو ہم نے دیکھا, لیکن بیسیکلی موٹیویشن جو ہے وہ انسان کی انٹرنسک موٹیویشن جو ہے, کیونکہ ہم آگے چل کے آپ کو اس کی ٹائپس بھی بتا دیں گے, لیکن ایک ایسے آپ کے اس کے لیے کہ انٹرسٹ کے لیے اور آپ کی معلومات کے لیے کہ ہم 3 طرح کی موٹیویشنز کو دیکھتے ہیں, جس میں انٹرنسک موٹیویشن ہے, ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے اور اے موٹیویشن ہے. انٹرنسک موٹیویشن کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس انٹرنسکلی آپ موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو to motivate your inner self, and in the light of that motivation you work well, you work hard, you learn, you interact with the people and then achieve something on the basis of your intrinsic motivation. When you achieve something, then you execute something, and in the light of that execution, after spending some period of time, you shift yourself towards extrinsic motivation, because you need to have rewards, you need to have incentives, you need to have acknowledgement, you need to have some other relevant things. For that cause, extrinsic factors will influence you, and in the light of that extrinsic factors, external factors, you motivate yourself and take part in productive activities. اس کے بعد اگر آپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے اس سارا کچھ کرنے کے بعد انٹرنسکلی بھی اور ایکسٹرنسکلی بھی, لیکن آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا, آپ کو آپ کی توقع کے مطابق آپ کی وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی, تو پھر آپ اے موٹیویٹ ہوتے ہو.
یعنی اب آپ کا دل اکتا گیا، نہ آپ انٹرنسیکلی موٹیویٹ ہیں نہ ایکسٹرنسیکلی موٹیویٹ ہیں، اب اے موٹیویشن نے اپنا غلبہ حاصل کیا، جس کی وجہ سے آپ کا دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، کام کرنے کا رجحان ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر ایک لیزینس اور ایک وہ چیز جس میں ڈس سیٹسفیکشن کا عنصر آپ کو کہیں تو بے جانا ہوگا، ڈس سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے، اپنی آرگنائزیشن سے، اور آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی دیز آر دا concepts which we have discussed with you about motivation, and motivation is the core concept which help you a lot to get the maximum. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آنے والے چیپٹر میں ہم موٹیویشن کو مزید ایکسپلور کریں گے، اس کے کانسیپٹ کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ عملی زندگی میں اس کا کتنا عمل دخل ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ آپ نے اس موٹیویشن کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سے توجہ سے اس کے نوٹس لیے ہوں گے، اس کو دیکھا ہوگا، لیکن اس کو مزید گو تھرو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ کچھ تھیوریز آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں، کچھ تھیوریز کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جو امپورٹنٹ تھیوریز ہیں وچ ہیلپ اس a lot in further proceedings، تو وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. مزید اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو امید کرتا ہوں کہ موٹیویشن آپ کو جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی، موٹیویشن کے کانسیپٹ سمجھ میں آئے ہوں گے، موٹیویشن کے امپیکٹ سمجھ آئے ہوں گے، اور موٹیویشن کی اسٹرینتھ سمجھ میں آئی ہوگی. اس سلسلے میں آپ کا کوئی بھی سوال ذہن میں اترے، اس کو آپ لکھ لیجئے، اس کو ایکسپلور کیجئے. ان سوالات کا جب تک مکمل کہیں سے جواب نہ مل جائے اس وقت تک آپ آرام سے نہ بیٹھیں اور اس کو مزید جو ہے آپ کریں. اس کے ساتھ موٹیویشن کے ساتھ اگلے آنے والے چیپٹرز کے اندر ہم لنک کرتے جائیں گے کہ ورک پلیس کے اوپر جتنے بھی کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی کے اوپر، اور کس طرح پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آپس میں کو ریلیٹ کرتی ہیں، کس طرح ایک کانسیپٹ دوسرے کانسیپٹ کے اندر مرج ہوتا ہے اور کس طرح یہ علیحدہ ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ورک کے اوپر جوں آپ کی پریکٹس ہوگی، گرفت ہوگی، اور آپ اس پریکٹس اور اس ڈرل کے نتیجے میں جب اس میں آپ ایکسپرٹیز حاصل کریں گے تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کو ان چیزوں کو دیکھنے کا جو ہے وہ ایویلویٹ کرنے کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بھرپور توجہ دی. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے گو تھرو کریں گے اور اپنی دلچسپی کو ہر وقت جو ہے قائم اور دائم رکھیں گے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے اور اس موٹیویشن کو اپنے سیلف کانفیڈنس میں کنورٹ کریں گے، اور ہر انوائرمنٹ میں، ہر طرح کی آرگنائزیشن کے اندر بہتر استعداد کار کے ساتھ اپنے کام کرنے میں معاون ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنے کام کو اسی طرح بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.